آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھنے برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھنے برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہو گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں۔ ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، گوفن جس کو کہتے ہیں منجنیق، وہ بنانا سکھایا۔ اور جب وہ لوگوں نے منجنیق تیار کر دی تو تیار کرنے کے بعد منجنیق اور گوفن آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسی کھینچی جاتی ہے اور کھینچ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، تو جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر جا کر کے لگتی ہے اور وہ بہت دور تک کئی میلوں تک کے پتھر جاتا ہے۔ تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے نمرودیوں نے کئی دن تک کے پریکٹس کی، کئی دن تک کے انہوں نے مشق کی کہ ہم رسی کیسے کھینچیں گے۔ ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی، ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو
आग में डालने की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक के ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता? तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा, चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दें। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए? कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो ले। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं? घरों का माहौल क्या है? हमने यहूद और नसारा और मुशरिकीन की तरह तो घर का माहौल बना रखा है।